اور بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک، حالانکہ یہاں تک کہ اس کے اپنا جہاز تھا سفر کے لیے، لیکن وہ خودکشی کر کے مر گیا ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے ملک کی بات ہے، یہ بہت بڑا عہدے دار پولیس والا تھا، لاہور کے اندر خودکشی کر گیا۔ گوجرانوالا کا ایک بہت بڑا عہدے دار DC تھا، خودکشی کر گیا۔ کیوں کہ آج انسان سکون تلاش کر رہا ہے مال کے اندر، چیزوں کے اندر، اور یہ سب سے بڑی خطا ہے۔ کیونکہ اللہ کا کلام، جس کے بارے میں اللہ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، کہ سب سے پہلے تم انجان ہو جاؤ۔ اللہ کا کلام شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب و معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، کہ تم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی حکمتوں کو، اللہ کے احکامات کو۔ بس تمہارا کام کیا ہے کہ ذالک الکتاب، اس کو عظمت والی کتاب سمجھو، لا ریب فیہ، اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھلا دو کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل 100% درست ہے۔ تو جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا فرمایا تو اس سے رکنا آسان ہو جائے گا کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور جن چیزوں کی طرف آنے کا حکم دیا ہے اس چیز کی طرف آنا آسان ہو جائے گا، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ غور سے سنو، دلوں کا سکون وہ اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ دلوں کا سکون اللہ کی یاد کے اندر ہے، مال کی کثرت کے اندر نہیں ہے، ڈالر کی کثرت کے اندر نہیں ہے، چیزوں کی کثرت کے اندر نہیں ہے، اور زمینوں کی کثرت کے اندر نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ غور سے سنو، دلوں کا سکون، روح کا سکون، عقل کا سکون وہ اللہ کی یاد کے اندر ہے، اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اور سجدوں کے اندر ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر ہے۔ دلوں کا سکون نہ مال کے اندر ہے، اور نہ ہی خوبصورت جگہوں میں ہے، نہ مرغزاروں میں ہے، نہ کوہساروں میں ہے، بلکہ اللہ نے اپنا دلوں کا جو سکون رکھا ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ لیکن انسان کہیں اور سکون تلاش کر رہا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یار کیا ہوا جی، پریشانی بڑی ہے جی، کیا ہوا یار، تنخواہ تھوڑی ہے، کتنی ہے جی؟ 30,000 ہے، کتنی ہونی چاہیے جی؟ 50,000 ہو پھر صحیح کام بن جائے گے۔ چلیں جی ان سے پوچھتے ہیں جن کی تنخواہیں 50,000 ہیں، 1 لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، بھائی آپ تو بالکل سکون کے اندر ہوں گے نا؟ ان کے پاس جائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ پریشان لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گزارا نہیں ہوتا۔ ایک دو ہمارے ایک شیخ کے پاس ایک عورت ہے، بہت بڑی مالدار عورت ہے، بڑی ملوں کی مالک اس کا خامند ہے، اور آ کر ان کے سامنے رونے لگ گئی اور کہنے لگی حضرت کیا بتاؤں، بہت ٹینشنیں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں۔ کیا پریشانیاں ہیں بی بی بتلاؤ تو صحیح۔ تو وہ کہنے لگی مال کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی میرے خامند کو نہیں ہے، وہ ملوں کا مالک ہے، گھر کے اندر نوکر چاکر اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرا خامند وہ مجھے محبت بھی دیتا ہے، اولاد بھی ہماری نہیں ہوئے، 6-7 سال ہو گئے ہیں، اور وہ میرے ساتھ ہے بھی خوش، لیکن کہنے لگی کہ وہ مجھے ماہانہ خرچ صرف 50,000 روپے دیتا ہے، اور اس پہ اور زیادہ رونے لگ گئی۔ اتنا رونے لگی جیسے کوئی فوتگی کے وقت کوئی روتا ہے۔ 50,000 اس پہ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ وہ بی بی تیرا 50,000 میں گزارا نہیں ہوتا؟ کہا نہیں ہوتا یہ 50,000 میں گزارا۔ تو پھر حضرت شیخ نے فرمایا کہ بی بی پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس مال کی کمی ہے، مال تو زیادہ ہے،
50,000 صرف تیرا جیب خرچ ہے، باقی بجلی کے بل اور کھانے پینے کی اشیاء اور باقی جو جتنے بھی اخراجات ہیں وہ تیرا خاوند بھر رہا ہے، اس کا مطلب ہے مسئلہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ بیوی نماز پڑھتی ہو نہیں، فلاں عمل کرتی ہو نہیں، روزے رکھتی ہو نہیں، کہا مسئلہ تو یہاں اٹکا ہوا ہے۔ تم اپنے خاوند کی فرما برداری کرو اور نماز 5 وقت پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تو پھر دیکھنا کیسے برکات آتی ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ ٹھیک 3-4 مہینے گزرے، اسی کا فون آیا، کہتے بہت خوشحالی ہے۔ کہ کیا خوشحالی ہے؟ کہ اب تو میرا 15,000 میں کام پورا ہو جاتا ہے، جہاں پہلے 50,000 میں نہیں ہو رہا تھا، اب 15,000 میں وہ میرے سارے کام بن جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ ایسے حالات کیسے بدلے؟ کہا میں نے نماز شروع کی ہے، میں روزانہ اللہ کا ذکر کرتی ہوں، میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اور میں روزانہ اپنے گھروں کے اندر اعمال کا ماحول پیدا کرتی ہوں۔ تو حضرت فرمایا کہ اسی کی برکات ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہم نے مال کا نفع پہچانا کہ 50,000 میں اتنا کچھ آ جائے گا، 10,000 میں یہ کچھ آ جائے گا، لیکن اعمال کا نفع نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے آج مسلمان اعمال سے دور چلے گئے ہیں اور روحانی طور پہ بیمار ہو چکے ہیں۔ جیسے جسمانی طور پر بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کو اچھی اچھی مرغن غذائیں، مثالے دار غذائیں بھی اچھی نہیں لگتی، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں میرے آگے سے اٹھا لو۔ جو ہوٹلنگ کرنے والا، شوق سے کھانے بنوانے والا، لیکن جب بیمار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یار یہ بریانی کھا لو، اور یہ مرغ کڑھائی کھا لو، اور یہ بیف اور یہ مٹن کھا لو، وہ کہتا ہے یار میرے آگے سے اٹھا لو، مجھے تو دیکھنا بھی دل نہیں کر رہا۔ کیا ہوا؟ جسم بیمار ہو چکا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر اس وقت نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پھر اس وقت جس چیز کے اندر انسان کی، مسلمان کی معراج ہے، جس میں سارے کام بنتے ہیں، اور جو ہی بندہ وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جب ہاتھ دھوتا ہے تو سارے گناہ معاف، ہاتھوں والے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جب وہ کلی کرتا ہے منہ والے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو جب وہ ناک دھوتا ہے تو ناک والے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جب وہ چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کانوں پہ مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو جب وضو کرتا ہے تو یہ تمام تر صغیرہ گناہوں سے پاک ہو کر مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ گویا ساری دنیا کو اس نے پیچھے پھینک دیا کہ اللہ اکبر، اب دکان بھی چھوٹی، اب زمینیں بھی چھوٹی، اب جس کے پاس میں کام کر رہا ہوں میرا نائب، میرا آقا بھی چھوٹا، اب اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ پوری طرح اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو باقی ماندہ گناہوں کی گٹھڑی بنا کر اس کی کمر کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، تو جب وہ رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو وہ گناہ سارے گر جاتے ہیں۔ تو کاش ہمیں اس عمل کے نفع کا پتہ چلے۔ آج مسلمان اعمال کے نفع سے دور ہے، اعمال کی پہچان نہیں ہے، اس لیے آج دل ویران رکھتے ہیں، اس لیے آج گھر بھی ویران لگتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، گھر بڑے کھلے ہیں، اور بڑی خوبصورت اس میں لائٹنگ کی ہوئی ہے اور رنگ و روغن ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اعمال کے نفع کا پتہ نہیں ہے، مال کے نفع کا پتہ ہے۔ تو رشوت والا رشوت کیوں لیتا ہے؟ کہ وہ اس کا یقین بنا ہوتا ہے کہ مال سے کام بنتا ہے، تو رشوت کے ذریعے سے مال زیادہ آئے گا تو کام زیادہ بنیں گے، سود کے ذریعے سے مال زیادہ آئے گا تو کام زیادہ بنیں گے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور وہ جانتا ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، جو سود کے اوپر کام کرے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔
پھر بھی وہ کر رہا ہے. وہ جانتا ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر بھی وہ ملاوٹ کر رہا ہے. اور وہ جانتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے. اور وہ جانتا ہے خیانت بہت بڑا ظلم ہے، پھر بھی خیانت عام ہے. آج امانت کے ریٹ لگ رہے ہیں اور خیانت عام. ظاہری بات ہے جب امانت بکے گی تو خیانت آئے گی. تو میرے بھائی اور دوستو، اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آج ہم اعمال کے نفع سے دور ہیں. اعمال کے نفع کا نہیں پتہ. اور صحابہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے وہ اعمال کی تربیت فرمائی ہے. اور یہ قیامت تک یہ اصول رکھا ہے اللہ نے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا وہی خوشحال ہوگا. خوشحالی کا تعلق مال کی فراوانی سے نہیں ہے، خوشحالی کا تعلق چیزوں کی فراوانی سے نہیں ہے، خوشحالی کا تعلق کھلے گھر سے نہیں ہے، خوشحالی کا تعلق بڑی بڑی تجارت سے نہیں ہے. خوشحالی کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ یہ دل سکون کے اندر ہو، اور اس کا تعلق اللہ کی یاد، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے. تو اب ایک دو غریب صحابہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہے. اب دیکھیں کیسے جذبہ تھا ان کا اعمال کا، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہم سے آگے نکلے ہوئے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے رہ جائیں گے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اب یہ سوال کی نوبت ان کو کیوں آئی ہے کہ وہ لوگ اعمال کی قیمت کو جانتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی قیمت کو جانتے تھے. اس لیے انہوں نے آ کر حضور سے حل پوچھا ہے، یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ مالدار لوگ ہمارے سے آگے نکل رہے ہیں زکوٰۃ اور صدقات اور عشر دے کر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے. اور اس عمل کا پتہ ان مالداروں کو بھی لگ گیا کہ حضور نے یہ عمل بتلایا ہے کہ اس سے بندہ آگے نکلتا ہے نیکی کے اندر. تو انہوں نے بھی یہ اعمال شروع کر دیے مالداروں نے. وہ بھی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. تو جب غریبوں کو پتہ چلا انہوں نے کہا وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے یہ عمل بھی شروع کر دیا. پھر ہم پیچھے رہ گئے. پھر حضور کے پاس تشریف لے گئے غریب لوگ، کہا یا رسول اللہ جو آپ نے ہمیں عمل بتلایا تھا وہ یہ امیر لوگ بھی کر رہے ہیں، ہم کیا کریں اب؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دے. لیکن یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر